مقبوضہ کشمیر ہے اس کو ہضم کرنے کے بعد اس کی نظریں آگے گڑی ہوئی ہیں، گلگت بلتستان اور اس کے بعد پھر ہمارا آزاد کشمیر جموں کشمیر کا حصہ ہے اس کو بھی ہڑپ کرے گا، اور پچھلی سٹیج پہ جب وہ دریائے جیلم پر آ کر بیٹھ جائے گا تو پاکستان کی اب حالت دیکھیے کیا ہو۔ یہی نہیں، پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے اب بھارت نے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان پر حق جتانا شروع کر دیا ہے۔ تازہ ترین پیش رفت میں بھارتی قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں اجیت ڈوبھل صاحب، انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن دوردرشن کو ہدایت دی ہے کہ موسم کی خبروں میں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد، سرحدی شہر میرپور اور گلگت کو بھی شامل کیا جائے۔ بھارت کے کئی نجی چینل بھی جو ہیں وہ دوردرشن کی تنقید کر رہے ہیں۔ یہ واضح اشارہ ہے اس بات کا کہ بھارت جو ہے معاملات کو کس طرف دھکیل رہا ہے۔ کیونکہ میں آج سے نہیں کافی عرصے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھارت اس جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو ہضم کرنے کے بعد اس کی نظریں آگے گڑی ہوئی ہیں، گلگت بلتستان اور اس کے بعد پھر ہمارا آزاد کشمیر جموں کشمیر کا حصہ ہے اس کو بھی ہڑپ کرے گا، اور پچھلی سٹیج پہ جب وہ دریائے جیلم پر آ کر بیٹھ جائے گا تو پاکستان کی اب حالت دیکھیے کیا ہو۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا یہ چاہیے کہ بھارت کو کشمیر دیا کیوں گیا تھا۔ جب تک ہم اس بات پہ غور نہیں کریں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اور پھر غور یہ کرنا چاہیے کہ اگر اس وقت جو ہمارے لشکر تھے یا ہمارے جو پٹھان بھائی تھے یا ہمارے جو کشمیری بھائی تھے یہ ہمت نہ کرتے، گلگت بلتستان کو اور یہ جو آزاد جموں کشمیر کا خطہ ہے اس کو آزاد نہ کروا لیتے، تو آپ اندازہ کیجئے پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کے دریا کہاں پہ ہوتے ہیں، پاکستان کے باقی سب کچھ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس خطرے کو صحیح طریقے سے نہ بھانپ سکیں گے، نہ ہی ہم نے کبھی جو ان کی ذہنیت اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ ہی ہم ان کا لانگ ٹرم جو تھنکنگ ہے اس کو ہم سوچ رہے ہیں، نہ اس کو ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آ جا کے سوائے اس کے یون میں تفریح کر دی یا کبھی ہمارے وزیر خارجہ ایک آدھ دفعہ بول پڑے، اس کے علاوہ اگر آپ کو دیکھیں تو مربوط حکمت عملی سامنے نہیں آئی۔ ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان اکنامکلی کمزور ہے، اکنامکلی کمزور تو میرے خیال طالبان سے اور کوئی زیادہ نہیں تھا، نہیں کوئی اکنامکلی کمزور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دنیا کے وینزویلا کو دیکھ لیجئے کیا حالت ہے اس کی، آپ کیوبا کو دیکھ لیجئے۔ دوسرا ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیں اس کو بیک برنر پہ ڈال دینا چاہیے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹائم سینسٹیو ہے، جتنا ہم بھارت کو زیادہ ٹائم دیں گے وہ اتنا ہی بھارت سے اس کی گرفت جو ہے مقبوضہ کشمیر پر اور مضبوط ہو جائے گی۔ وہ کشمیر کبھی بھی انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا، اور اس لیے کہ کشمیر کو وہ سمجھتے ہیں، اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک طرف سے افغانستان سے لنک کرتا ہے، ایک طرف سے بھارت لنک ہوتا ہے، اوپر سے کشمیر کے ساتھ لنک چائنا کے ساتھ لنک ہوتا ہے، اور پاکستان کے اوپر تشدد رہتا ہی ہے۔ اس لیے کشمیر ان کے لیے سڑنے کے لیے امپورٹنٹ ہے، پانی کے لیے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کا پانی روکنے کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور پھر اس کے آگے جو نکلنا ہے، کیونکہ پاکستان کو ایز اے خطہ ایز اے ملک انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ وہ ان کے اگر آپ جب کانگریس کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ختم ہو جائے گی، اگر نہیں ہے تو ختم کر دی جائے گی، اور مشرقی پاکستان سے انہوں نے شروع کیا۔ تو ان کے کبھی کوئی شک نہیں رہا، ان کے جو منصوبہ سازی ہے، منصوبہ بندی ہے، جو ان کے منصوبہ ساز ہیں، چاہے وہ کانگریس ہے، چاہے وہ بی جے پی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ جو ایک کامن تھریڈ جو رن کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ہم نے اس خطے میں جو ایک راہ گزر کے طور پہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی اہمیت ہونی چاہیے نہیں ہے، اور وہ اس سے زیادہ اہمیت پاکستان کو دینے کو تیار بھی نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے امریکہ کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدات کیے، اور اب جو صورتحال اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے تو دیکھیے ایک طرف سے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان کے، افغانستان میں اگر ان کی جو پوزیشن تھی وہ کمزور ہوئی ہے تو ان کو اتنا زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا، کوئی ایران میں آلریڈی موجود ہیں، وہ بڑے مضبوط طریقے سے موجود ہیں، وہ روس بھارت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور ہماری اور خوش فہمی تھی کہ روس اسٹیج پہ آ کے بھارت میں تشدد کرے گا، اتنا ہی کرے گا کہ جتنا ان کو ضرورت ہے تاکہ بھارت ان کا اختیار خودتا رہے۔ تو پاکستان کو یہ بات بہت پہلے سمجھ کر کہ ہم تنہا ہیں، یہ سمجھ کر کہ ہمیں اس لڑائی ہمیں خود لڑنی ہے، اور خاص طور پہ یہ سمجھ کر کہ یہ ہماری پاکستان کی بقا کی جنگ ہے۔ پھر میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے جو زیر انتظام علاقے ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، اس میں آپ پارشل پلیبسائٹ انڈر یو این کروا لیں، ورنہ ہوگا یہ کہ جب وہ حملہ کریں گے تو وہ کہیں گے جی ہم نے ایسی ٹیریٹری پہ حملہ کیا جو ڈسپیوٹڈ ہے، جبکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، اور وہ اسی طریقے سے ممکن ہے کہ ہم انڈر یو این آسپیسز ایک پارشل پلیبسائٹ کروا لیں اور کہیں ہم اس کو بعد میں ایکسٹینڈ کر دیں گے
جب بھی موقع ملے گا مقبوضہ کشمیر میں، ہم نے نہیں